إليك إله الخلق أرفع رغبتي۔ ایک خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ پاکستان کا سفر کرو گے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ گے، نہیں تو طلاق۔ بیوی کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، اگر طلاق بیوی کے ہاتھ میں ہوتی نا تو انشاءاللہ سب یتیم نظر آتے ہیں۔ محرم الحرام میں 10-15 دیگیں تقسیم کرنا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے، تمہیں محرم میں یاد آتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیگیں پکا کے کھلا رہے ہو، خود تو شرم کرو۔ تم اس دن روزہ رکھو، تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو۔ یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا غوث پاک، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ تو کہتے ہیں، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کر لیا نا آپ نے۔ ادھر بھی حرف ندا، ادھر بھی حرف ندا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، کپڑے دھونا سنت ہے نہ کہ منع ہے۔ عجیب جاہل ہے، یہ حجامت کرے، کپڑے دھوئے، ناخن کاٹے تاکہ جمعہ کی تیاری کرے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا منع ہے تو تم صبح دے دیا کرو۔ ویسے یہ جھاڑو دینے مسئلہ تم نے خود بنایا ہے، نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے۔ دلہن کے گھر سے نکالتے وقت ڈولی میں برکت کے لیے قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا، شادی کے دن ساتھ کر رہے ہو۔ کوئی عورت یہ دعا کرے کہ میرا جو شوہر ہے نا جنت میں مجھے یہ نہ ملے، مجھے کوئی اور شوہر ملے، یہی ملے گا جس کے نکاح میں مرو گی انشاءاللہ، باقی ٹھیک ہو جائے گا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ سنت کے پڑھنے میں ثواب ہی نہیں ہے اور نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، انجینئر ہے نا بیچارہ، کو عالم تھوڑا ہے، اس نے تو بلڈنگ بنانی ہے، چاہے بنانے کے بعد فوراً چھت گر جائے۔ حضرت علی کے کتنے بچے تھے؟ تقریباً 18 بچے تھے۔